الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور درود و سلام ہے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ دوستو، آج آپ کو میں نے صرف 2 آیات مبارکہ سنانی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گا اور صرف 2 باتیں کروں گا اور 2 سے 3 منٹ میں میری یہ ویڈیو مکمل ہو جائے گی۔ پہلی آیت مبارکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، اس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اور دوسری آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے اور اس طریقے سے دور رکھے جس طریقے سے دور رکھنے کا حق ہے۔ اسی طریقے سے جو میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جو جھگڑا کرے تجھ سے اس بات میں بعد اس کے کہ پہنچ چکا تجھ کو علم، تو تو کہہ دے آؤ بلائیں ہم اپنے بیٹے اور تم اپنے بیٹے، ہم اپنی عورتیں تم اپنی عورتیں، ہم اپنے نفس تم اپنے نفس، پھر دعا کریں اور لعنت ڈالیں اللہ کی جھوٹوں پر۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ یہ اشرف جلالی جیسے جو ان کو مولوی تو خیر پتہ نہیں کیا کہنا چاہیے، ان کو کوشش کروں گا کہ الفاظ تھوڑے تمیز کے دائرے میں ہی رہیں میرے، کیونکہ میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے اور میں جن مقدس ہستیوں کا ذکر کرنے لگا ہوں ان کی ذکر کے ساتھ میں ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ دیکھیں، بات بڑی سمپل سی ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو ذات ہے نا، وہ سیدۃ نساء العالمین ہے سلام اللہ علیہ۔ وہ کائنات کی مالکن ہے، وہ جنت کی مالکن ہے، اس پوری کائنات کی مالکن ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب میں آپ کو کیا یہ بتاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال فرماتے تھے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جنت کے جو جوانان کے سردار ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدہ شباب عالیہ جنہ امام حسن علیہ السلام اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، ان کی جنت جن قدموں میں ہے وہ قدم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ہیں۔ میں کیا آپ کو یہ بتاؤں کہ امیر المومنین جو حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کل ایمان ہے، ان کے ایمان کا نصف حصہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ، کیونکہ زوجہ جو ہے اپنے ہسبینڈ کی ایمان کا نصف حصہ ہوتی ہے۔ مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں، رحمت للعالمین، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں باپ کے لیے، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو رحمت ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ بی بی کے فضائل آپ پڑھتے جائیں گے، میں بولتا جاؤں گا، آپ سنتے جائیں گے، ہم پڑھتے جائیں گے، ہم لکھتے جائیں گے، کتابیں ختم ہو جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، پیجز ختم ہو جائیں گے، بی بی کے فضائل کبھی ختم نہیں ہو سکتے، یہ کنٹینیو رہیں گے اور یہ بڑی مصدقہ بات ہے۔ جناب زہرا کے فضائل سے، مناقب سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، اس میں کسی بھی قسم کی مسلک مکتب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بی بی کی ذات ایسی یونیورسل ذات ہے جس پہ ہر مسلمان کا ان کے فضائل اور مناقب پہ اتفاق ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین کہ بی بی کے حق کے لیے بولنے اس وقت صرف میں نہیں، صرف اہل تشیع یا فقہ جعفریہ کے لوگ نہیں، الحمدللہ رب العالمین حقیقی اہل سنت سنی حضرات بھی اس آصف اشرف جلالی یا واٹ ایور جو بھی ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اس بندے کو اتنی تمیز نہیں ہے یار، تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ بی بی معصوم ہے یار، سیدۃ نساء العالمین ہے، بی بی معصوم ہے، بی بی بطول عذرا ہے۔ بی بی کے حوالے سے جو الفاظ اس نے یوز کیے، میری تو خیر جرت ہی نہیں ہے کہ میں الفاظ سوچ بھی سکوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ان 2 آیات مبارکہ کی روشنی میں اپنی ویڈیو طویل نہیں کر رہا۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے رسول پاک، اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے رجس کو دور کرے۔ خطا رجس ہوتی ہے، خطا رجس ہوتی ہے۔ بی بی سے اور امیر المومنین سے اور امام حسن علیہ السلام سے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے، ان سب سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رجس کو دور رکھا گیا ہے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رجس کو دور مطلب خطا سمیت کوئی کسی بھی قسم کی گندگی، ناپاکی، کسی بھی قسم کی غلطی ان کے پاس ہی نہیں آ سکتی۔
ان کے قریب نہیں جا سکتی، ان کے قریب پھٹک نہیں سکتی، کیونکہ یہ معصوم ہے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا نا، قرآن پاک کہہ رہا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں نے کوٹ کر دیا، آپ جا کے دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں آیت مبارکہ جو میں نے دوسری آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ آپ اپنے گھر میں موجود قرآن پاک کی کسی بھی مفسر کی لکھی ہوئی، کسی بھی مؤلف کی تالیف کی گئی، کسی بھی عالم کی یا مولانا کی لکھی ہوئی کسی بھی مکتب کی آپ یہ آیت مبارکہ کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن ہستیوں کو ساتھ لے کے گئے تھے۔ ہر کتاب میں لکھا ہے، ہر تفسیر میں لکھا ہے، ہر تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلے کے لیے امیر المومنین امام علی علیہ السلام، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سرکار امام حسن علیہ السلام اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو ساتھ تشریف لے کے گئے تھے۔ اچھا ہوا کیا؟ تاریخی کتابوں میں درج ہے، آپ کو تفسیروں میں بھی مل جائے گا۔ جب نجران کے قبیلے کے عیسائیوں نے ان مقدس ہستیوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان کا جو سب سے بڑا ان کا جو پادری تھا، اس نے کہا کہ ان ہستیوں سے مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ اگر میں دیکھ رہا ہوں ان کے چہرے اتنے روشن ہیں، یہ اتنی روحانی ہستیاں ہیں کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو تم ساری قیامت تک کے لیے، ہمیشہ تک کے لیے تم لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈال لو گے۔ انہوں نے تو مباہلہ نہیں کیا، تاریخ لکھتی ہے انہوں نے کوئی مباہلہ نہیں کیا۔ انہوں نے ہستیوں کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو اتنی بابرکت، اتنی عظیم ہستیاں ہیں، ان سے مباہلہ بنتا ہی نہیں ہے، انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ اب بات یہ ہے بھائی، عیسائیوں کو اس بات کی تمیز اور عقل ہے کہ ان ہستیوں کا احترام، ان ہستیوں کی منزلت، ان ہستیوں کی قدر کیا ہے، ان ہستیوں کے مناقب و فضائل کیا ہیں۔ تو تم سو کالڈ مسلم، اب میں تمہیں کیا کہوں یار، مطلب تم کون ہو؟ تم ہو کون؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ کوئی آج کل اب کوئی ایک جانور جاہل اٹھتا ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے امیر المومنین کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ جیسی پاک اور بابرکت عظیم ترین ذات کے خلاف بھی بول رہے ہو۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ سیدہ جنت کی سردار ہیں، آف کورس جنت کی مالک ہیں، پوری کائنات کی مالک ہیں۔ کل تم جنت کے لیے، جنت تو خیر تم سوچو بھی نا اب، بہرحال کل جب تم قیامت والے دن جاؤ گے تو تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ صدیقۃ الکبریٰ، جناب زہرا سلام اللہ علیہ، بطول عذرا، ان کے لقب بھی تم دیکھ لو یار۔ تم مطلب تم کیسے، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کیسے ہیں، نہ علم ہے، نہ بات کے اندر وزن ہے، نہ کوئی تاریخ پڑھی ہوئی ہے، نہ قرآن پاک، ان کے گلوں کے نیچے سے آیات نہیں اترتی بھائی، یہ میں سچ بول رہا ہوں، سچ۔ بہرحال بات یہ ہے بھائی کہ ایسے لوگوں کو نا زیادہ لفٹ بھی نہیں کروانی چاہیے، یہ سارے لعنتی لوگ ہیں، اور یہ لعنت قرآن پاک نے دی، قرآن پاک میں اتری ہوئی ہے نا ان کے اوپر، کیونکہ جو بھی اہل بیت کا دشمن ہے اس کے اوپر لعنت ہے قرآن پاک سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سچے ہیں، انہوں نے مباہلے میں جا کے بتا دیا ہم سچے ہیں، ان کے مقابلے میں آنے والا ہر شخص جھوٹا ہے۔ اب جو بھی ان کے خلاف مقابلے میں آئے گا، ان سے مقابلہ کرے گا، ان سے جنگ حدیث کے ثابت ہے، ان سے جنگ رسول پاک سے جنگ ہے، رسول پاک سے جنگ اللہ سے جنگ ہے، ان سے دشمنی رسول پاک سے دشمنی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی، اللہ سے دشمنی ہے۔ تو ٹھیک ہے، لگے رہو، کرو دشمنی رسول پاک سے بھی اور اللہ سے بھی، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اگر تمہیں بغض ہے تو، عداوت ہے تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں میں باقی دیکھنے والوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائیو ایسے لوگوں کو نا اپنی محافل میں آنے سے پلیز تھوڑا، اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت، ایمانی غیرت باقی ہے تو ان لوگوں کو اپنی محافل میں آنے سے روکو۔ اور بس میں مزید اب آپ لوگوں کو کیا کہوں، بی بی کے فضائل جتنے بیان کیے جائیں کم ہیں، پوری زندگیاں لگا دو بی بی کے فضائل مکمل نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، بی بی کے فضائل چلتے رہیں گے، اور یہ میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، کوئی میرا کوئی خطاب کرتے ہوئے کوئی جوشیلا جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ پاک جن کو معرفت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، میں ان تمام شیعہ سنی بھائیوں کو، بہنوں کو سلام بھیج دیتا ہوں، میری طرف سے سلام ہے۔ جو آپ لوگ بول رہے ہیں یہ اشرف آصف، مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا، سیدھی سی بات ہے، میں نے بس وہ 1 منٹ کا کلپ دیکھا ہے اور جس میں اس نے بکواس کی ہے، اور میرا یہ ایمانی فرض بنتا تھا کہ میں اس کو یہ جواب دوں۔ میں نے قرآن پاک کی 2 آیات مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتا دیا، یہ سچے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام ہی سچے ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہر قسم کے رجس سے، ہر قسم کی ناپاکی سے، ہر قسم کی برائی سے، خطا سے دور ہیں، اور ان کو خطا پہ اور برائی پہ سمجھنے والے اور ان کو غلط سمجھنے والے خود غلط ہیں، اور اپنا پتہ کرا لیں کون لوگ ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو میری مزید آنے والی ویڈیوز کا بھی